لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہمارا صحت مند لائف سٹائل کے حوالے سے جاری ساری ہے اور اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بچوں سے لے کر جوانی کی عمر تک جانے والے افراد کے صحت مند لائف سٹائل کے حوالے سے گفتگو کی اور اس میں ہم نے جسمانی ورزش کے بارے میں بات کی، ان کی ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی صحت کے بارے میں گفتگو کی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم درمیانی عمر اور بڑی عمر کے لوگوں کے صحت مند لائف سٹائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس وقت میرے ساتھ میرے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب محترم ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب۔ آپ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ڈاکٹر زنیرہ فیض ہمارے پروگرام میں اس وقت موجود ہیں۔ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم پچھلے پروگرام میں بچوں کی صحت اور نوجوانوں کی صحت کے لائف سٹائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ انسان جب میرڈ ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار سٹارٹ ہو جاتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے، اور پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد مصروفیت کا عمل ذرا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر کمانا اور گھریلو بہت ساری مشکلات جو ہیں ان کا سامنا، اور ایک خاص طور پر مرد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چونکہ گھر کا کفیل ایک مرد ہوتا ہے اور اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ افراد اپنی صحت کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، میری طرح فربہ مائل ہو جاتے ہیں، موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف قسم کے عوارض ان پر وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی ایج سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی ہم 30 سال کی عمر کو کراس کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارا صحت مند لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کن باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے زیادہ جو انزائٹی، جس کو لوگ ڈپریشن یا سٹریس بولتے ہیں، وہ 25 اور 55 سال کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ 3 طرف سے اس کو مسائل ہیں، اولاد کی، بیوی کی، ماں باپ کی، سوسائٹی کی، نوکری کی، یہ سارے مسائل ہیں۔ اور اسی دور میں اگر اس نے اسپیشلسٹ بننا ہے یا آگے بڑھنا ہے تو تعلیم بھی اسی دور میں سب سے زیادہ جو اس نے آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے ایک انڈیا کے پروفیسر نے مجھے یہ کہا تھا کہ جو 55 سال تک ہمارے ملک میں زندہ رہا تو وہ پھر 65 سال تک ضرور زندہ رہے گا، یعنی اتنی جو سٹریس گزار گیا تو اگلی ذرا سٹریس سے کم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب پھر وہی آ جاتی ہے مینجمنٹ۔ صحیح۔ مثلاً کہ آپ یہ نہ سوچیں، پہلا پوائنٹ دولت کی طلب، ہر وقت ذہن میں یہ رہنا کہ بھی میں کسی نہ کسی طرح دولت اکٹھی کر لوں۔ جب آپ 55 سال کراس کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کافی کم چیزیں دولت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیلنگز، ایموشنز، ان کا دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے سینکڑوں پاکستانیوں کو میں نے یہ سمجھایا کہ ایک اور پوائنٹ ذہن میں سمجھے، جو اپنا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جس کی کوئی مجبوری ہے وہ جائے، تعلیم مجبوری ہے یا روزگار کی مجبوری ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ سٹیٹس بہتر کرنے کے لیے اور میں اب سوسائٹی میں زندہ بہتر رہنے کے لیے، یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ وہ سٹرگل کر رہے ہیں جس میں ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ نہ ہو۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا کہ 25 سال سعودی عرب میں 2 ارب روپے کما کے آ گئے ہیں اور آتے ہی یا بیوی فوت ہو گئی ہے یا خود فوت ہو گئے۔ اب جو ایک بچہ ہے وہ بہت زیادہ سٹریس میں زندگی گزارے گا اور کوئی فائدہ نہیں دولت کا، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اولاد کے ہاتھ لگے گی وہ اجاڑ دے گی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا پہلی ذہن میں یہ بات نکال دیں، ہم نے ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، ہم نے مینجمنٹ کرنی ہے، ہم نے اولاد کو، بیوی کے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساری چیزیں دے گا۔ یعنی ساری چیزیں آپ اس دنیا میں نہ سوچیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، بالکل ٹھیک، کہ وہ ہمیں یہ دے گا۔ اٹ از دا موسٹ اسٹریسیبل جو ایج ہے یہ ہے 20 سال، اسی میں ارننگ ہے، اسی میں جائیداد بنانی ہے، اور جائیداد کے حوالے سے سمجھ لیں یہ ہماری پلاننگ اور ہماری عقل سے نہیں ہے،
یہ اللہ کی یہ اللہ تعالیٰ کی دین سے ہے. اور ڈاکٹر صاحب یقیناً اس عمر میں اس طرح بہت ساری پلاننگس چلتی ہیں, لیکن اپنی صحت کی اور جو ایک صحت مندانہ لائف سٹائل ہے انسان کا, وہ سکپ کر جاتا ہے اور پھر بڑی عمر میں جا کے اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک پوائنٹ اور ذہن میں رکھیں, ایک پوائنٹ جو میں اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں, جی سیونگ. جی اپنے ذہن میں فکس کر لیں کہ چاہے 1 روپیہ سیونگ کرنی ہے, جی برے وقت کے لیے کسی نہ کسی طرح سیونگ کا پوائنٹ رکھیں. ٹھیک ہے. مثلاً لاکھوں لوگوں کو دیکھا بچوں کی سالگرہ پہ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں اور 20 سال کے بعد اس کی تعلیم رک گئی ہے کہ پیسے نہیں ہیں. صحیح. سیونگ کرنا سیکھیں, اجارے ہیں نا دولت کو, ٹھیک ہے, سٹیٹس پہ مت جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب خواتین کو اس عمر میں, درمیانی عمر میں, صحت کے کون کون سے چیلنجز ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی کریٹیکل ایج ہے جو آپ نے صحت کے لیے بتایا. جی. اور یہ بات آ جاتی ہے کہ صحت کو اگر اچھا مائنڈ, اچھی باڈی, اور اگین سٹریس, جو مختلف قسم کی جو دنیاوی چیزیں, اگر دکھاوا چھوڑ دیں, یقین کریں اور شکر کرنا سیکھ لیں. اگر کیا فرق پڑتا ہے اگر 2 سوٹ ہیں اور تیسرا سوٹ نہیں ملے گا؟ نو, دس از ریالٹی. اور اسی طرح میک اپ دیکھیں, اسی طرح اگر بیوٹی پارلر آپ دیکھیں, جب بھی بجٹ بن رہا ہوتا ہے, میک اپ, کاسمیٹکس اور یہ جو موبائل فون, سب سے زیادہ ان کے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی لائف کو کم کریں, آپ نے شروع میں جیسے پی ٹی سیل کے دور کو اپریشیٹ کیا تھا پچھلے پروگرام میں, تو اگر ہم اس کو شکر کرنا سیکھیں اور دکھاوے سے دور رہیں. لہنگا 2.5 لاکھ کا, 3 لاکھ کا شادی والے دن کا, اور اس کے بعد بلیو می اینٹی نیٹل فرسٹ پریگننسی ٹیسٹ, یورین پریگننسی ٹیسٹ کے لیے پیسے نہیں نکل رہے ہوتے, ابھی صرف 3 مہینے بھی نہیں شادی کے ہوئے. تو یہ ریالٹی ہے. اسی طرح اگر فرض کیا, اور ہر چیز ہم اینٹیسپیٹ, ہم جلدی سے ہو جائے, شادی ہوئی ہے جلدی پریگننسی ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہوتا کہ سٹریس میں اوولیشن بھی رک گئی, انڈے دانے سے انڈا بھی نہیں بنتا, اور وہ جو ایک نارمل سادہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں, وہ جو طوطا مینا کی کہانی سے کام چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر اس کو اوپر سٹریس نہیں ہویا, جیسے یہ وہی بات, ابھی یہ ہیلتھ کی ساری وہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو جنرل ہیلتھ کے لیے ایک یہ بھی پوائنٹس ہے, دکھاوا, وقت سے پہلے ہر چیز ہو جائے, رات میں یہ ہو جاؤں, مجھے یہ مل جائے, یہ سب کچھ ہے. اور شکر کرنا سیکھیں. قرآن کی جو میں ہمیشہ بار بار کہتی ہوں کہ دین کی اگر ہماری تعلیمات ہمارے اندر, جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے میاں بیوی جو بن رہے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ اگر فرض کیا شیروانی مہنگی نہیں پہنیں گے, ہیل کی جوتی, اگر پرس وہ نہیں آئے گا, بلیو می ایسے بھی میں نے دلہنیں نے دیکھی ہیں کہ کرائے پہ ایک دن کے لیے, چند گھنٹے کے لیے انہوں نے سوٹ خریدا اور عقل مندی کے دوسرے دن, اور ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں مور پریکٹیکیبل, اور وہ جو پیسے بچے انہوں نے اپنی صحت پہ لگائے, کیونکہ صحت مند سارے آگے پریگنینسی اور پھر صحت مند بچہ اور سارا کچھ, یہ ایک نئی شروعات. کیا خوبصورت آپ نے بات کہی ہے, اور مطلب ایک ایسا چیلنج آپ نے ہمارے آپ یقین کریں میرے اندر یہ تو اتنے وہ جسے کہتے ہیں یہ سوچے ہیں کہ یہ کاش کہ مجھے تو کئی فورم میں, جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں ہر فورم پہ یہ بات ضرور کرتی ہوں کہ صبر شکر سے کام لے اور دکھاوے سے. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو شادی کے اخراجات ہیں ان میں سب سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ دولہے کی شیروانی اور دلہن کا جو لہنگا ہے, 5 لاکھ کا لہنگا, آپ یقین کریں. اور اس کے بعد پہلے پریگنینسی اینٹی نیٹل کیئر کے پیسے نہیں نکلے ہوتے, وہی ساس جو بڑے فخر سے تنگ کی آ رہی ہوتی ہے کلینک میں اور یوں کر کے ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے, پریگنینسی ٹیسٹ دے کتنے پیسے نے, یدی رپورٹ دے کتنے پیسے نے, ٹاڈے کی نہیں فیس ہے. واٹ از دس؟ اگر آپ ڈاکٹر پرائیویٹ ہائر کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے لہنگا لین تے تسی 5 لاکھ کا چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. صرف میں یہ بات کہہ رہی ہوں, یہ صحت دلہن خوبصورت, تو اللہ تعالیٰ نے جو معصوم بچیوں کے اوپر ویسے ہی اتنی خوبصورت نور چڑھتا ہے ماشاءاللہ نکاح کے وقت, تو ان کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہماری ماؤں کے زمانے میں کہاں بیوٹی پارلر. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ سٹریس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اس کی صحت کو متاثر کرتے ہیں اور اوویولیشن کو متاثر کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور 2 لاکھ کے میک اپ کچھ بھی نہیں, اگر سمجھ آئے تو اس سے کیا فائدہ ملے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی بڑا زبردست پوائنٹ ہے معزز خواتین و حضرات, یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے اور اس کو مطلب غور کرنے والا پوائنٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ آئس برگ فینومینا, اوپر سے جو میں نظر پرابلم آ رہی ہے تو اس کے نیچے کو ایکسپلور کریں. خواتین و حضرات, ڈاکٹر صاحبہ کے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ یہاں پر انہوں نے ریز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو شادی کے اخراجات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قرض لے کر, یا کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ساری جمع پونجی اس وقت لٹا کر وہ اس کو ختم کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے کہا کہ وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں کہ آگے آنے والی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے گزرے گی.
یعنی آنے والی زندگی وہ کس طرح سے گزرے گی. تو یہاں پر جو ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر و بیشتر شادی کے بعد جو سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریگننسی کا. اور اگر وہ سٹریس میں ہے بچہ یا بچی دونوں, اگر بچے نے قرض لے کر شادی کی ہے اور وہ اس سٹریس میں ہے کہ مجھے اپنی شادی کا سارا قرضہ اتارنا ہے, اور اگر بچی اس کے پیرنٹس نے قرض لے کر اس کو جہیز یا اس کے لیے شادی کے اخراجات پورے کیے ہیں, تو ان کا سٹریس دونوں کے اوپر جب حاوی ہوتا ہے تو پریگننسی لیٹ ہو سکتی ہے یا پریگننسی میں پرابلمس آ سکتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ اور فیکٹر ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے ریز کیا. تو اگر آپ یہ میرٹل لائف صحت مندانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو سٹریس سے فری رکھنا ہوگا, اور سٹریس سے فری رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ نے جو نسخہ دیا ہے کہ اپنے شادی کے اخراجات کو محدود رکھیں اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. ڈاکٹر صاحبہ بڑی خوبصورت سی آپ نے بات کہی ہے, اور اس کی بات کو لے کر ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب, درمیانی عمر کے جو مختلف قسم کے صحت کے چیلنجز ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ اسی عمر میں جو عمر ہے 30 اور 32 سال اور 28 سال, جب بچے کی شادی ہوتی ہے, ایک طرف اسے سٹریس ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کو لے کے آگے بڑھنا ہے, دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو کام کی زیادتی ہو جاتی ہے, تیسرا اس کا کھانا پینا ڈسٹرب ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں مرد جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ 3-4 چیزوں تینوں کا ہی تعلق سٹریس کے ساتھ ہے. جی, یعنی جتنی بھی باتیں ہیں, پہلی بات, اس وقت پوری دنیا میں انفرٹیلٹی بڑھ رہی ہے, فرٹیلٹی کم ہو رہی ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر 100 شادیاں ہوئی ہیں تو ہم عام طور پہ چپ رہتے ہیں, نہیں بولتے. 30 شادیوں میں اولاد نہیں ہونی. سب سے زیادہ تعلق سٹریس کا ہے جی. اور یہ ایک فکرہ ذہن میں رکھیں کہ مرد قربانی جب دیتا ہے تو سب سے پہلے اپنا کھانا کم کرتا ہے, یا وہ اس کا لیول گھٹیا کر دیتا ہے کہ جس میں تھوڑے پیسے لگیں اور وہ کھانا کھا لے. صحیح. یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. یعنی ایک طرف وہ مشقت زیادہ کر رہا ہے, دوسری طرف وہ اپنا کھانا کم کر رہا ہے, اس سے سٹریس اور انکریز ہوگی. تیسرا, یہ جو درمیان کے 20 سال ہیں, 25 اور 55 کے, یہ ایموشنل زیادہ ہیں, یہ سٹریسفل زیادہ ہے. یعنی اس نے سب کو خوش رکھنا ہے, بیوی کو, اولاد کو, بچوں کی فرمائشیں, دوسری. تو احسن طریقے سے جتنا اللہ نے دیا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. بالکل ٹھیک. تو یعنی سٹریس کو مینج کرنا ہے. صحیح. کہ مثال کے طور پہ کوئی لڑائی کی بات ہونے لگی ہے, کوئی بیوی تنگ کر رہی ہے, وہاں سے اٹھ کے جگہ بدل لے. صحیح. ٹھیک ہے نا, تاکہ لڑائی کم ہو جائے, بالکل اس کی سٹریس کم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور وقفہ تو کہتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو معزز خواتین و حضرات, آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا. یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین حضرات. بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ درمیانی عمر میں جو وزن بڑھ جاتا ہے مردوں کا, وہ کیوں بڑھتا ہے؟ آئیے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ایک فیکٹر یہ ہے جی, مونوٹنس فوڈ. جی. کچھ لوگ ہیں صرف گندم پہ زور ہے, ٹھیک ہے, کچھ ہے چاول پہ زور ہے. صحیح. تو یہ ریسرچ ہے جاپان کی کہ ایک ہی طرح کی فوڈ جو یوز کرتے ہیں لوگ, ان کی طرف موٹاپا زیادہ بڑھ جاتا ہے. دوسرا, سٹریس کا فیکٹر آ جاتا ہے. صحیح. سٹریس بذات خود یا کمزور کرتی ہے یا موٹا کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کچھ لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور کچھ کو بھوک نہیں لگتی. ٹھیک. دونوں صورتوں میں اس کا الٹ اثر ہوگا. صحیح. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ بیوی اور بچے, ان کی خاطر اپنی قربانی دیتا ہے, اور اپنا جو ہے وہ ٹائم سونے کا, جاگنے کا, باقی چیزوں کا, وہ اس کی قربانی دیتا ہے کہ کس طرح بیوی خوش ہو جائے, ماں باپ خوش ہو جائیں. تو وہ اپنی قربانی دینے میں جو کرتا ہے اس کے بھی پھر 2 سٹریس ہیں. جی. یعنی یا وہ کمزور ہوگا یا وہ موٹاپے کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنے بھی سارے پوائنٹس ہیں. تیسرا, اس کو وقت نہیں ملتا ایکسرسائز کا. صحیح. مثلا کھیلنے کے لیے وقت چاہیے, کہاں سے لائے؟ صبح سے شام تک 2 جابز کرنی ہے, اور پھر کبھی موٹر سائیکل ٹھیک کرانی ہے, کبھی کچھ کرنا ہے, کبھی کچھ کرنا ہے. صحیح. تیسرا,
यारी दोस्ती छूट जाती है। बिल्कुल ठीक, वो यानी जो स्ट्रेस रिलीज होना है, जो रिलीज करने के लिए उसने जो महफिल रखी हुई थी जी, वो छूट जाती है। जैसे मशहूर फिक्रा है कि शादी के बाद अब वक्त वो बीवी को देगा तो वो फिर यार दोस्त छूट जाएंगे। सही सही, ठीक है ना। तो इसी तरह ही खाने पीने के जो तरजीहात हैं, माँ के जो जायके उसको लगे हुए थे खानों के, वो उसमें तब्दीली आ जाएगी। ठीक है। अब वो लड़ेगा बीवी को, ये उस तरह का नहीं है, ठीक है ना। तो वो कहेगी कि भाई आप कोई और गुजारा कर लो, आप कुछ और कर लो। तो ये सारे फैक्टर उसने बर्दाश्त करने। बिल्कुल ठीक है। तो उन्हीं के बस उन्हीं में जो मिस मैनेजमेंट है, उसकी जो कुर्बानी देनी है, उसमें उसको फिर स्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आता है, या वो कमज़ोर होगा या वो फिर बहुत मोटा हो जाएगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, अगर आपकी इजाज़त से मैं गोशगुजार कर सकूँगी। इन्होंने कहा कि माँ के हाथ का जायका जो है वो, चूँकि आप पहलिए हैं डॉक्टर साहब की, तो मैं इसलिए पहले आपसे माजरत चाह रहा हूँ कि इसी तरह डॉक्टर साहब एक फ़र्द की शादी होती है तो रोज़ाना बेगम ने बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाकर उसको खिलाने शुरू किया। तो रोज़ाना उसने सवालिया निशान मतलब अंदाज में पूछना कि जी आज का खाना कैसा बना। तो फ़र्द ने जो मर्द था वो उसने कोई ख़ास तारीफ़ नहीं करनी। तो वो बड़ा मतलब कोई शादी को 6 माह गुजर गए, उसने रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतरीन डिशेस बनाकर उसे खिलाई। तो लेकिन कभी भी फ़र्द आदमी जो था उसने जायके की तारीफ़ नहीं की। तो एक दिन वो खाना पका रही थी तो खाना जल गया उससे। तो जब जल गया तो पहले परेशान हुई, फिर उसके बाद का उसने सोचा कि मेरा हस्बैंड जो है इसने कभी तो खाने की तारीफ़ की नहीं है, तो मैं नहीं मेहनत करती, ये जला हुआ खाना इसके आगे पेश कर देती। तो उसने ला के जला हुआ खाना उसने रखा। तो खाना खा के बंदा उसको बुलाता है तो कहता है कि हा अज माँ दे हाथ दा स्वाद आ गया। तो ये जो कैफियत है ये वाक़ईतन ऐसा है कि हमारे लिए कि हम लोग अपनी जो हमारे बचपन से हमने अपनी माँओं के हाथ का जायका चखा होता है, ये नेचुरल सी चीज़, ये नेचुरल बात है। बीवियाँ चाहे जितना मर्जी अच्छा बना के खिलाएं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इस एज में जब हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो क्या मुख्तलिफ़ किस्म के अवारिज़ात हम पर वारिद होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? कहते हैं कि जी ओबेसिटी जो है जी, ये मदर है तमाम बीमारियों की। ठीक है। यानी ओबेसिटी के साथ 3 मोटी मोटी बीमारियां फिक्स कर लें। जी। पहली कि उसको शुगर, दूसरी ब्लड प्रेशर, और तीसरा के जो खून के दौरान खून के उसके जो रुकावटें हैं, ये तीनों चीज़ें ख़तरनाक है, जिसको स्ट्रोक या फालज कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तीनों के वो दायरे में आ गए। और तीनों का फिर तल्लक ये है कि अगर वो इलाज इसका करना चाहे तो फिर वक्त नहीं है। यानी वो वक्त कहाँ से निकाले कि वो ख़ास वक्त पे। इसलिए हम उसको कहते हैं, यहाँ तक हम कहते हैं ख़वातीन को कि अगर वो सैर नहीं कर सकती और रात का खाना खाने के बाद, तो बातें कर ले किसी के साथ। सही, यानी गुफ्तगू ही कर ले ताकि थोड़ा सा उसका कोई वो रिलीज हो जाए या ये इस तरह हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि दिन तो उतने का उतना ही है, और काम दुनिया के इतने बढ़ गए हैं कि काम खत्म नहीं होते। सही। हम कहते थे कि मोबाइल फोन से जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारी उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। काम ही नहीं खत्म होते, काम ही नहीं खत्म होते। डॉक्यूमेंटेशन ये टैक्स का है, यानी एक एक चीज के साथ 10-10 फैक्टर्स हैं। बिल्कुल सही है। उसकी मालूमात पूरी नहीं मिलती। बिल्कुल। जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये लाओ ये लाओ ये लाओ। तो ये सारे फैक्टर उसने बर्दाश्त बता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया जाए, क्या अडॉप्ट किया जाए? मतलब सवाल मेरा ये है आपसे कि ये बताएं कि इस उम्र के जो मर्द हैं, जब बहुत स्ट्रेस भी आ गया, लाइफ थोड़ी मतलब एक पैटर्न से हट गया, और अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि दोस्तों से भी मिलना जुलना उसका ख़त्म हो जाता है। लाइक इस यहाँ पर भी एक लतीफ़ा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक शख्स आता है, फ़र्द जाता है अपने उस्ताद से, कहता है उस्ताद जी मेरी मंगनी हो गई। तो उसने क्या कहा कि तू किन्ने कार दियां तो गया। उन्होंने कहा उस्ताद जी मेरा ब्याह हो गया। उन्हें कहा कि तू ना अपने 11 दोस्तों तो गया। उन्हें कहा उस्ताद जी मेरा बच्चा हो गया। तो उन्हें कहा हूँ तो अपने आप तो गया। तो अब ये फ़र्क मतलब होता तो ऐसे ही कि इंसान की ज़िम्मेदारियाँ जब बढ़ती हैं तो फाइनली वो अपने आप से भी जाता है। तो लेकिन हमारा मकसद ये है कि वो कौन सी ऐसा एक पैटर्न बनाए, एक ऐसा शेड्यूल बनाए कि जिसमें उसकी लाइफ भी सेहतमंद रहे, वो हशाश बशाश भी रहे, अपनी अर्निंग भी बेहतरीन करे, और ज़िंदगी को भी सेहतमंद अंदाज से वो गुजार सके। मेरे नज़दीक आज के दौर में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वही बीवी और बच्चों को साथ मिला ले, एक कम्युनिटी बना ले। ठीक है। और उसी के अंदर वो गेम खेले, बच्चे के साथ खेल रहे ताकि उसका तल्लक बने। सही। बीवी के साथ 5-10 मिनट घूम लिया। सही। वॉक कर ली। छोटी छोटी चीज़ें कहे कि बेगम के मैं तुम्हारे लिए ये सिट्टा लाया हूँ जी मकई का,
آپ کے لیے ایک سموسہ لایا ہوں، یعنی وہ جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے یا اس کے لیے کی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور خوشی دینا، یہی سب سے بڑی اسٹرگل ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ جتنا کسی کو خوش کریں گے وہ ان ڈائریکٹ بچے اور بیوی پھر آپ کو سکون ریٹرن دیں کریں گے، گے، آپ کو ریٹرن دیں گے۔ یعنی یہ جو آج کل نیوکلیئر فیملی ہے، اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے لیں اور اسی کے ساتھ آپ سٹریس ختم کریں، صحیح، بار بار ایک دوسرے کی تعریف کریں، بار بار 100 دفعہ جھوٹی تعریف کریں، نو پرابلم، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں پہ اچھا اثر پڑتا ہے، مطلب بیوی پہ بھی ایسا اثر پڑتا ہے یس اور یس دونوں ہسبینڈ پہ بھی پڑتا ہے، اور ان ڈائریکٹ، یعنی آج کی سوسائٹی میں میرے نزدیک سب سے بڑا ہتھیار لو ہے۔ چھوڑ دیں دولت کو، چھوڑ دیں باقی چیزوں کو، صحیح، یعنی یہ یقین کر لیں کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہی بڑی خوشیاں، یعنی اپنی فیملی کے اندر انوالو فیملی رہتے کے ہوئے اندر آپ ٹائم دیں، ان کے Yes, ساتھ yes. کھیلیں، ان کو کھیلنا ہے مینج تو کریں۔ بچے کے ساتھ کھیل لیں، جی، بیگم کے ساتھ کھیل لیں، صحیح، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، صحیح، ایک دوسرے کے ساتھ شوخیاں، اور اس کے یہ لیے زیادہ کوئی زیادہ کوئی پیسوں کی یا راکٹ سائنس کی نہیں ہے اس کی ضرورت۔ بیسکس جیسے ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں چینی چکنائی کم کر دیں، اور مارننگ واک خالی پیٹ کی جو ہوتا ہے، خالی نہار منہ کی جو واک ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ 30 منٹ تک واک ہاں کر جی، لیجیے 30 منٹ کر لیں، اگر فرض کیا کوئی 30 منٹ نہیں کر سکتے ٹائم کا، میں 15 منٹ کا کر لیں، صبح کر لیں، پھر عصر کے بعد کر لیں۔ کیلولا کوشش کریں کہ ضرور آدھا گھنٹہ جو ہے ظہر کی نماز کے بعد یہ کریں۔ اور اب تو اتنی یہ لائف سٹائل ماڈیفکیشن سے ڈائبٹیز ریورسل کی باتیں ہو رہی ہیں باہر کی، جیسے آپ نے اسی ایج گروپ میں جیسے ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے اور مختلف قسم کے ڈسلیپیڈیمیاز ہیں، تو یہ اس کی ڈائبیٹک ریورسل، انسولین کو کم کیا جا رہا ہے۔ انسولین بذات خود جیسے انابولک ہارمون ہے کہ اگر مزید اس کو انسولین لگا رہے ہیں تو کئی ایسے ہیں 100 یونٹس بھی دے رہے ہیں تو شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ تو ان کو ہم نے ایسے پیشنٹس کو ہم نے دیکھا کہ جن کو صرف لائف سٹائل ماڈیفکیشنز کہ جو کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ واک ہو گیا، اور اسی طرح چینی چکنائی کو کم کر دیں، پانی کو زیادہ پینا شروع کر دیں، پھل سبزیاں اور چھوٹی چھوٹی بات کی خوشیاں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس کو کوئی انا کا مسئلہ ختم کر دیں، پازیٹیو اور مثبت سوچ۔ اگر پورے گھر میں ایک دوسرے برداشت چھوٹی موٹی، جیسے ہم روزہ رکھ کے کئی چیزیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا، بھوک لگی ہوئے، اس طرح ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر ایسی تبدیلی لانی ہے، دوسروں کو برداشت کرنا ہے، اور یہی چیزیں آہستہ آہستہ، اور اس کے ایکوز ہیں، یہ باعث گشت آتی ہے، اچھائی کریں گے اس کے باعث گشت آئے گی، اور یہ پوری ویوز کا جو سسٹم ہے، اور واقعی اس سے میں نے دیکھا ہے چینجز آتی ہیں لوگوں کے رویے میں، مریضوں میں، خواتین کے جو ڈسٹرب سسٹم ہے وہ ٹھیک ہوگا بغیر دوائی کے۔ میں کہتی ہوں اچھا فزیشین ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو دوائی چھڑا دے، اور اگر ہم اس کو اچھی لائف سٹائل ماڈیفکیشنز بتائیں، ڈاکٹر صاحب میں تے کرنی ہے، میں تے گھر دے سارے کام کرنی ہے، تو پھر میں واک دا ٹائم نہیں ہوتا، پھر بھی میرا وزن کٹ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے یہ جو بات ہے یہ واقعی گھر گھر کی کہانی ہے، آپ کام کرتی ہوں گی، لیکن آپ نے میرے کہنے پہ 20 منٹ واک آپ نے نہار منہ کریں۔ ہسبینڈ آتے ہیں وہ بڑے لیٹ آتے ہیں، میں کہا تسی بھی لیٹ ہونا دے نال بیٹھ کے تو واک کرنا شروع کر دیں۔ اگر باہر نہیں جا سکتے، رات کا ٹائم ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، شرم و حیا ہے، پردہ ہے، تو اپنے گھر کی چھت پہ، چھت تو ہر کی ہے نا، تو اس میں آپ واک کریں، آپس میں باتیں کریں، اور نہیں تو چلو گلے شکوے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھے اچھے دوست، اپنے بہن ہیں، بہن بھائی، اچھے اچھے اپنے سسرالی رشتہ دار، اگر آپ پازیٹیو ہوں گے، اور آج کل کے دور میں پڑھی لکھی جو فضا ہوتی ہے، ہر بندہ تھوڑے وقت کو انجوائے کرنے، جیسے پارٹی ٹائم، اگر ہر ٹائم کا اپنے اس میں موڈ پہ سیٹ کر لیں کہ یہ ہمارا پارٹی ٹائم ہے، 10 منٹ میں اپنی ہمسائی کے پاس بیٹھ رہی ہوں، یہ ہم نے ہنسنا کھیلنا ہے، تم نے کیا بنایا، ہم نے اکٹھا انجوائے، نہ اس میں کوئی تکلفات ہیں، نہ یہ ٹینشن ہوگی کہ ہم نے لفافے بھر کے ڈبے کون سا کیک لے کے جانا ہے، ہر طرح کے تکلفات سے برطرف زندگی، سادی زندگی، خوشحال زندگی۔ ڈاکٹر صاحبہ یقیناً یہ سوال میں آپ سے دوبارہ کروں گا، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک وقفے کا۔ معزز خواتین حضرات، یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ ویلکم بیک معزز خواتین حضرات۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ نیند کا کیا شیڈول ہمارا ہونا چاہیے اور یہ ہماری صحت کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، نیند کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس عمر میں جو درمیانی عمر ہے، اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ مائیں بچوں کی وجہ سے اور والد جو ہے وہ اپنے کام کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
8 گھنٹے بھرپور نیند ہونی چاہیے، لیکن اس سے کم نیند لینا ان کی صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، جو نیند کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو فزیکل مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جو میلاٹونین کا رول ہے، جو سلیپ پورا سلاتی ہے، اسی دوران ہی آپ کے مختلف ہارمون جو کہ آپ کے گروتھ اور پورے CNS اور دماغ کو، کارڈیو واسکولر سسٹم کو جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے. نیند کم ہوتی ہے، ساتھ ساتھ چڑچڑاپن، ذمہ داریوں کی سوچ، اور اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب رات 2 بجے نیند اکھ کھل جاتی ہے، پھر نہیں نیند آتی، فجر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر فرض کے نیند نہیں ہے، آپ اٹھیں نا بستر سے، خود بخود آہستہ آہستہ آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. اور اکثر فجر کے ٹائم جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، ان کی نیند گہری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے اٹھیں، نماز کے بعد کام کاج کر کے 9-10 بجے تک ضروری بچوں کو ناشتہ وغیرہ کرا کے بھیج دیں، اور پھر آپ 1-2 گھنٹہ 2 گھنٹے سو جائیں. تو ایک یہ بھی بہت اچھا ان کو سلوشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو ایڈریس کریں ان کی پرابلم کو، پھر انہیں سمجھ زیادہ اچھی آتی ہے، بجائے کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. ان کو بتانا چاہیے، ڈاکٹرز کو مینجمنٹ بتانی چاہیے کہ اس طرح. اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ اینٹی انگزائٹی لے لیں، نیند کی دوائیاں لے لیں، بالکل نہ کریں، یہ بیڑا گرک کر دیتی ہیں، ایڈکشن کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور رات کو اکثر دودھ پئیں، اگر دودھ نہیں ہے تو رائتا اگر وغیرہ میں نے دیکھا، پودینے والا رائتا رات کے کھانے کے بعد، اس سے بڑی اچھی نیند آتی ہے. اچھا، اس سے بہت اچھی. اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جن سے نیند بہتر آ سکتی ہے؟ ویسے اگر آپ دیکھیں تو کریلے ایسے ہیں، کچھ ایسی جو سبزیاں ہیں جس کے بعد پیاس بڑھتی ہے. مچھلی ہے، مچھلی کے بعد اکثر جو ہے نیند سودنگ ہو جاتی ہے، کھانے کے پروٹین غذا ایسی ہے. اور باقی یہ ہے کہ اگر رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے لیں، یعنی سونے سے 2 گھنٹے پہلے، اور بہت ہی سودنگ افیکٹ آتا ہے کہ وہ بھی. اور سونے سے پہلے جیسے میں نے بتایا، جیسے دہی لے لیا یا پودینے دہی یا دودھ لے لیا، تو یہ بھی آپ کو کافی سودنگ لیتا ہے. زیادہ چینی والی چیزیں ہیں، اس سے آپ کی نیند ڈسٹربنس ہوتا ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ کریلے اور یہ مچھلی وغیرہ کھا لینے سے پیاس تو لگتی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ زیادہ پیاس لگنے کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو جائے گی؟ نہیں، ڈسٹرب نہیں ہوتی. میں نے دیکھا جو بھی فوڈ اور ڈائٹ ایسی ہیں جن سے پیاس زیادہ بڑھتی ہے، پانی ریکوائرمنٹ زیادہ بڑھتی ہے، اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے. اب جیسے ایپل ہے، ایپل کھانے سے، زیادہ پانی پینے سے آپ دیکھیں فریش فیل کرتے ہیں. وہ چیزیں جن سے آپ کا پانی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ پیاس نہیں لگتی، اس سے آپ کی جو نیند ہے وہ بالکل ڈسٹرب نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس عمر کے اندر اکثر بیشتر کھانے پینے کی چونکہ بد اعتدالیاں بہت ہوتی ہیں، تو بہت ساری ڈیفیشنسیز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. تو ہڈیوں کی مضبوطی اور جوڑوں کی صحت کو ہم لوگ کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے چیز دنیا میں یہ سب سے زیادہ بولا جاتا ہے کیلشیم کا اور وائٹامن ڈی کا. جی، یہ 2 باتیں سمجھ لیں. دودھ سے 20 گنا زیادہ کیلشیم فگ میں، انجیر میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کھجوروں میں ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے اکثر چیزوں میں رکھی ہیں، تو ان پہ زیادہ زور دیں. کھجوریں لے لیں اور انجیر کھا لیں. نمبر 3، گوشت میں بہت اچھی کیلشیم ہے. گوشت کے اندر جو کیلشیم اور فاسفورس ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے. ریڈ میٹ کی بات کریں؟ یس، کسی طرح کا گوشت لے لیں، تاکہ مرغی کا گوشت بھی بہت اچھا. ٹھیک ہے. یعنی کسی بھی طرح کا گوشت لے لیں تو یہ کیلشیم کا سب سے اچھا سورس ہے، کیلشیم اور فاسفورس کا. یہ کمرشل ہے، یعنی سب سے اچھی بات ہے. صحیح. پھر اس کے بعد کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں، پہلے ہم کہتے تھے کہ جو صبح کا سورج ہے وہ اچھا ہے. انگریز کہتے ہیں کہ 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک جو سورج ہے وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. فرض کیا کہ ہمیں وہ نہیں مل رہی، تو وائٹامن ڈی کے لیے آج کل کیپسول آ رہے ہیں، تو وہ آپ کبھی کبھی ایک لے سکتے. ٹھیک ہے. یعنی وہ بھی ایک نیوٹریشن کا ایک سورس ہے. کیوں؟ وائٹامن ڈی ہماری کسی فوڈ میں شامل نہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو انڈے کی زردی ہے کہتے ہیں اس میں بھی نہیں ہے. یہ صرف پیچھے رہ گئی ہے سمندر کی مچھلی، جو مہنگی بھی ہے اور ہمارے ملکوں میں کم آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ وہ اویلیبل نہیں ہے، تو وائٹامن ڈی کے کبھی کبھی آپ کیپسول لے سکتے. صحیح. نیند کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ عام نارمل آدمی کے لیے 5 گھنٹوں سے لے کے 7 گھنٹوں تک ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ایک فکرہ غور سے سنیں. جی. اگر نیند لیٹ آتی ہے، دس از اینزائٹی. صحیح. اور اگر آ کے اکھڑتی ہے، دس از ڈپریشن. ٹھیک. یس. تو یہ 2 پوائنٹ یہ ہیں. یہاں پھر ذہن میں رکھیں کہ خالی باتوں سے، خالی غذا سے امپرومنٹ نہیں ہونی. صحیح. ضرور وہ میڈیسن لے.
ہم آج کل جو میڈیسن دے رہے ہیں وہ کوئی دماغ کی نہیں دے رہے. جی جی وہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے سیراٹونین, جی جی جس کو ہیپینس وائٹامن بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لے گا تو ٹھیک ہوگا, ورنہ نہیں. اچھا, وہ مطلب اویلیبل ہے مارکیٹ میں؟ بالکل کسی بھی available. ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر اچھے سے کنسلٹ کر لے. جتنی دوائیاں انزائٹی ڈپریشن کی ہیں جی یہ نیورو ٹرانسمیٹر ہیں, جی یہ ہپنوسس کی نہیں ہے, یہ سائیکوسس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف سائیکوسس ذہنی بیماریاں, صحیح, اور وہ بہت تھوڑے لوگوں میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ملٹی وٹامنس کا اور سپلیمنٹس کی بات اگر ہم کریں تو یہ جو ایج ہوتی ہے جس پہ ہمیں لگتا رہا ہوتا ہے کہ ہم صحت کے مسائل کا شکار ہونا شروع ہو چکے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے, ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. خواتین اکثر بیشتر کمپلین کرتی ہے میرے پٹھوں میں بڑی درد ہو رہی ہے. تو یہ جو وٹامنس اور سپلیمنٹس ہیں کیا اس ایج کے اندر غذا کا متبادل ہو سکتے ہیں, اور اگر ہو سکتے ہیں تو یہ کس حد تک ضروری ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں تھوڑا بہت, بس زیادہ سے زیادہ میں جو میرے اپنی پرسنل پریکٹس میں نے دیکھا ہے بڑی 1 to 2 ویکس تک دیں, اور اس کے بعد پیشنٹ کو ڈائٹ پہ ایڈجسٹ کریں. کیونکہ جتنا آپ نیچرلی پیشنٹ کو رکھیں گے, جو ہمارا جسم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اس کو فزیکلی نیچرلی ہم اس کو زیادہ اچھا مینٹین کر سکتے ہیں. روز اگر آدھا گھنٹہ دھوپ کے جو ٹائم ہوتے ہیں اپنی مصروفیات کے حساب سے اگر وہ اپنی ایلبوز کو یہاں تک ایکسپوز کر لیں, یا اگر اپنی نیز کو یہاں تک ایکسپوز کر کے دھوپ میں بیٹھ جائیں, تو میرا خیال ہے یہ بھی کیلشیم اور وٹامن ڈی کا بہت اچھا متبادل ہے. کیونکہ کیمیکل ہی ہے اور ہر ایک چیز کا سائیڈ افیکٹس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نمک بھی آپ زیادہ لے لیں تو سائیڈ افیکٹس ہوتا ہے. تو ہم پیشنٹ کو, میں نے اپنی تو پریکٹس میں پیشنٹ کو زیادہ فزیولوجیکلی ٹریٹ زیادہ کرتی ہوں. میڈیسن دینی جب پڑتی ہے, ہاں جب ضروری ہے تو تب آپ نے دینی ہے, تب آپ دیں. 1 ہفتہ 2 ہفتہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. صحیح, مطلب اس کے پر ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس کے متبادل ساتھ ساتھ غذائی اہمیت ان کو. جی, آپ نے وٹامن ڈی کی کمی کے لیے بتایا کہ اپنے ایکسپوزڈ ایریا جو ہے, آپ نے ٹانگوں کا ذکر کیا اور آپ نے بازوؤں کا ذکر کیا. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو دوپہر کی دھوپ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, تو اس دھوپ میں کتنی دیر پیشنٹ بیٹھے تو اس کی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی جو ہے؟ ½ an hour ڈیلی. دوبارہ بولیں. آدھا گھنٹہ اگر روزانہ بیٹھتے ہیں تو یہ کافی ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ از انف. تو کس ٹائم پہ بیٹھنا چاہیے؟ جب سورج اپنے بیوم پہ آ گیا, جیسے 10 بجے سے لے کے فرض کیا 3 بجے تک. اب سردیوں کی دھوپ اس حساب ہے, اگر گرمیاں ہیں اسی طرح. زیادہ ظاہر ہے شدید دھوپ میں تو نہیں بیٹھ سکیں گے. صحیح. تو جب اپنے اس کے حساب سے ٹالرنس کے حساب سے, اپنے مصروفیت وقت کے حساب سے, تو اگر آپ صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے دوران کوئی بھی ایسا ٹائم ہے, یا پھر فرض کہ آپ کا کچن ہے, آپ کھڑکیاں کھول دیں, سورج کی روشنی آتی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ آپ اپنا کام کرتے جائیں کم از کم, اور یہ بہت اچھا ہے, اس کو ریپلیسمنٹ دے دیتا ہے. مطلب لازمی کرنا چاہیے تاکہ آپ کے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ یہ تو اب ہم سنتے ہیں وٹامن ڈی, کیلشیم, ہر ایک کو ایمپیولز دے رہے ہیں, لیکن نو ڈاؤٹ دیکھیں سائیڈ افیکٹس ہر ایک چیز کا ہے. ہم اس کو پرماننٹ نہیں اس کو کر سکتے. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے, میرے نانا مرحوم کہا کرتے تھے کہ اگر جو شخص گرمیوں کی دھوپ سینک لیتا ہے وہ زندگی میں کبھی ہڈیوں کی تکلیف کا شکار نہیں ہو سکتا. آج کل آپ کو پتہ سونا کا بہت ہے, پسینہ لینا. جیسے میرے والد صاحب بھی, جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو گوڈی کرنا, جیسے پلانٹیشن اس کو وہ پودے لگاتے تھے تو پسینہ پورا لینا, تو ہم نے بڑا حیران ہونا اور کوشش کرنی ہے کہ انہوں نے پسینہ ضرور لینا ہے, 1 گھنٹہ پسینہ جو لینا ہے. اب سونا یہی جو اب ماڈرن ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جی پسینہ لیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پسینہ لیں, آپ کو خود پتہ چلے گا آپ کا جسم کھل رہا ہے. کہتے ہیں کہ باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے, اور آج کل بہت ساری ایسی چیزیں جن کو کہتے ہیں کہ ڈیٹاکس کرنی ہے, لیکن پسینہ لینا نال پانی بھی پینا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیمو پانی زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے میرے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ہم درمیانی عمر سے نکل گئے ہیں اور بڑھاپے کی طرف, ایج کی طرف جا رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ نے ایک جو بڑی خوبصورت سی بات کہی ہے, تو وہ کون سی ایکٹیویٹی ہیں جو ہمارے لیے ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہیں؟ کوئی اپنے ذہن میں مشن رکھ لے. جی, مثلا کوئی تعلیم کا مشن, کوئی ٹریننگ کا کہ میں نے دوسری چیریٹی, کہ میں نے لوگوں کے لیے چیریٹی کرنا ہے. یعنی جو آپ کی درمیانی ایج سے اگلی ایج ہے اس میں یہ ہمت, موٹیویشن زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے. مثلا ہم جو اس ایج کے لوگ ہیں ان کو اگر وہ کہیں کہ میں گھر میں چہل قدمی کر لیتا ہوں, گھر میں گھوم لیتا ہوں, تو ہم کہتے ہیں یہ سیر نہیں ہے, یہ ورزش نہیں ہے. آپ نے گھر سے نکلنا ہے, چاہے 10 منٹ کے لیے نکلے, ٹھیک ہے نا. 5 ٹائم میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پوری قوم کو یہ میسج دینا چاہیے کہ وہ سٹیٹس کے لیے ملازم نہ رکھیں. صحیح, خود کام کریں. ٹھیک ہے. جب تک وہ خود کام نہیں کریں گے, ہمت نہیں کریں گے, مثلا ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں, کسی کو تھائرائڈ کی بیماری ہے, کسی کو کوئی بیماری ہے, تو وہ ہمت ان کے اندر آ جاتی کہ میں نے اولاد کے لیے اٹھنا ہے.
कोशिश करें मुलाजम ना रखें। मेरे पास एक डॉक्टर साहबा थी, डॉक्टर साहबा वो लेके आए, जूनियर डॉक्टर जब फ्रेशली डॉक्टर साहबा थी, अपनी मम्मी को लेके आए कि मैडम ये कहती हैं कि मैंने वो काम करना है, रज़ाइयाँ वगैरह सुई से निकलना है, हम इन्हें रोकते हैं कि नहीं आप काम ना करें, आप बस बैठे रहें। मैंने कहा आप इनके साथ जुल्म कर रहे हैं, ये इसीलिए ये इस स्टेज पे आ गई। इनको जो दिल करता है, जो इनको पसंद है, इनको काम, इन्हें प्रमोट करें और कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम, एक्टिविटी इन्वॉल्व करना, छोटे छोटे गोल्स बनाना, उसको फुलफिल करना, ये खुशी देती है और प्लस वो जो चीज़ बनती है वो बच्चों के काम आती है, क्योंकि उनके ममता की इसी तरह क्वेंच है ना, इसी तरह की प्यास है कि नहीं मैं कुछ चीज़ करूँ, मैं करूँ, करने दें। आउटडोर एक्टिविटी जी, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूँ कि इन्हें गले पे बिठा दियो, यानी दुकान के ऊपर बिठा दें ताकि ये नजर ही रखे और जाए, घर से आए। तो ये एक्टिविटी जो है जी वो उसको बेहतर कर। डॉक्टर साहब, ये आपकी बात से मुझे एक फ़ौरन जहन में ख्याल आया कि हम देखते हैं कि जो अफराद जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तैयार होते हैं, सूट बूट पहना, टाई लगाई, बैग उठाया, जॉब की तरफ चले गए, फिर पूरा दिन वहाँ पर गुजारते हैं और फिर फर्दर आकर घर आके उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ स्टार्ट रहती हैं। लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट लाइफ आती है तो जब तक वो जॉब पे जा रहे थे बड़े एक्टिव, बड़े हेल्दी और अप टू डेटेड उनकी ड्रेसिंग और वो हर चीज़ रहती है, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट आती है और उनके पास कोई करने वाला काम नहीं होता, तो देखने में आया है कि साल 2 साल के अंदर वो फिज़िकली, मेंटली बिल्कुल डिरेंज्ड हो जाते हैं। तो ये बात बड़ी है कि अगर आप, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे बड़ी अच्छा पॉइंट लगा कि आप अपने घर पे आप वो गार्डनिंग करें, आप गोडी करें पौधों के ऊपर, जो उसको शौक है, जो उसको बचपन में शौक था पूरा नहीं हो सका जी। मतलब मुझे पौधों का बहुत शौक था जी, उस वक्त फर्ज किया गुर्बत थी, सही, और जब दोनों चीजें मिल गई तो अब वक्त नहीं, ठीक है ना, सही। अगर और कुछ भी नहीं ना तो ये घर का डेली सौदा, डेली इकट्ठा ना लेके आए, डेली का डेली सब्जी, कोई चीज़ है कि मियाँ जी जाएं, मियाँ जी लें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए योगा और मेडिटेशन जो है इसकी क्या अहमियत है? मेडिटेशन बिल्कुल उसी तरह ही है, ये कबले मसीह से चलती जा रही है कि आप सेंसेट फोकस करना, यानी दुनिया से कट ऑफ हो जाना और एक हस्ती की तरफ रुजू करना, जैसे हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं वो इस तरह करते हैं। मेरे नज़दीक आप अल्लाह ताला को एक वजूद के तौर पे लें और उसके साथ अपने दिल की बातें करें। सही। मसलन 40 साल में अपने घर से जब निकलता था तो ये कहता था कि या अल्लाह मेरा कोई नहीं और मेरे काम आप नहीं करने। अब इस एज में आके मैं कहता हूँ कि या अल्लाह 40 साल तक आपने मेरा हर काम किया, अब भी आप ही करोगे, बिल्कुल, यानी चेंज ले आई। एक हस्ती पे, ज़ात पे तवक्कल करना सीखें और स्ट्रेस छोड़ दें। काम अल्लाह ताला ने करने हैं, ये हमारी स्ट्रेस से नहीं होने। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, इस एज में कोई ना कोई दोस्त जरूर रखें जिसके साथ आप बैठ के गपशप जिसके साथ बैठ के आप फजूल बातों पे कह के लगाओ सही, आम बातों पे जो उस दौर में वक्त नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है। फिर कोई एक्टिविटी रखें शाम के वक्त, सही, कोई मजहबी एक्टिविटी, कोई सोशल एक्टिविटी, ताकि उसकी कोई हिम्मत, मोटिवेशन जारी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड पे जा रहा है। एक बड़ा ज़रूरी और अहम सवाल कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए फैमिली की सपोर्ट कितनी अहमियत की हामिल है? मैंने आपको बताया कि जैसे देखें, अब जितना पॉजिटिव होंगे अगले भी पॉजिटिव होंगे, जी से जी है, प्यार दें प्यार मिलेगा। आप अगर खुद अच्छे हैं, आगे बढ़ें अच्छाई के लिए, अगला भी आपको उसी तरह रिस्पॉन्स मिलेगा। पूरी फैमिली की सपोर्ट तभी काम आएगी जब फैमिली इस चीज़ के जहन में रखेगी कि हमने किसी भी नेगेटिव चीज़ को नज़र में नहीं लाना, कोई तंज नहीं लगानी, कोई ताना नहीं देना, किसी किस्म का इतराज़ उसको ख़त्म कर दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बच्चों के पे अच्छा उसको असर पड़ता है। हम ये कहें कि जी बच्चों को ये क्या है, फलाना क्या है, ये क्या, देखिए परफेक्शन कहीं भी नहीं है, हम लोग परफेक्ट 100% नहीं हो सकते, तो इसलिए इग्नोर करना सीखें, किसी की गलतियों के ऊपर पर्दा डालें। अल्लाह ताला की ज़ात है, सत्तारुल अयूब है, गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब है। तो हम यही चीज़ हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला, हम आज किसी का पर्दा डालेंगे, अल्लाह हमारी पर्दा डाले, हम किसी के लिए अच्छा करेंगे, हमारा करेगा। और एक उंगली जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं तो 4 हमारी तरफ आती हैं। तो इसलिए कि खुदारा नुक्ताचीनी छोड़ दें, खुद ब खुद खुशी की फ़ज़ा फैल जाएगी और प्यार होगा। एक दूसरे की जो पिटफॉल्स हैं उसके ऊपर पर्दा
डलेगा तो आप एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे और माशरा भी खुशहाल होगा और इंसान खुद भी सेहतमंद होगा और सुकून होता है, अंदर से भी सुकून होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुनैरा आपका और डॉक्टर फैज़ साहब आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन के लिए इंतहाई मुफीद और सेहतमंद मालूमात जो हैं वो फराहम की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि आपको बताएं कि मुख्तलिफ़ उम्र के अफराद जो हैं वो उनके लिए सेहतमंद लाइफस्टाइल किस तरह का हो सकता है, इसके बारे में हमने तफसीली गुफ्तगू की है। हमारे डॉक्टर साहिबान ने न सिर्फ ग़िज़ाइयत, वर्जिश, नींद और ज़हनी अहमियत पर रोशनी डाली है, बल्कि इसके साथ साथ ख़ानदान की सपोर्ट सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इस पर भी गुफ्तगू की है। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला, जैसे डॉक्टर ज़ुनैरा साहिबा ने भी कहा, कि आप अपने फितरत के साथ जुड़ जाएं। फितरत हमें कहती है कि सुबह सूरज के तुलू होने के साथ आप तुलू हों और सूरज के गुरूब होने के साथ आप नींद का भरपूर मज़ा लेना शुरू करें। अगर अपनी लाइफ को इस तरह से अगर सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो इस तरह से अगर अपना शेड्यूल आप बनाएंगे तो यकीनन आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमें जंक फूड नहीं दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमें डिजिटलाइज्ड नहीं किया, बड़ी सादा सी और बेहतरीन सी लाइफ हमारे लिए रखी है। और अगर हम फितरत की खिलाफ वर्जियाँ नहीं करते तो हम सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें फितरत के असूलों पर अमल करना होगा। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत से अपने मेज़बान नदीमुर रहमान को दीजिए इजाज़त। आपका और मेरा हम सब का अल्लाह निगहबान। है सुबह शाम हर एक के नाम अपना पैगाम सेहत